بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکی کا باعث بنے گا۔ کیا نکاح کے بعد کسی عذر کی وجہ سے رخصتی لیٹ کر لی جائے تو جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی تھی اور یہ جائز ہے۔ لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ اسلام نے جہاں اسلام کے قوانین کو پیش کیا ہے وہاں عرف کا بھی خیال رکھا ہے، تو عرف عام میں رخصتی کے بعد ہی مرد اپنی بیوی کو اپنے پاس لے کے جاتا ہے، تو عرف کا بھی اعتبار کرنا چاہیے۔ والد محترم فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ والدہ ضعیف ہیں، کیا ان کی عدت بنتی ہے؟ عدت جو ہے وہ ہر عورت کی بنتی ہے جن کے خامد فوت ہو جائیں، 4 مہینے 10 دن انہیں عدت گزارنا ہے۔ اللہ عز و جل نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ آج کل اکثر مساجد نماز کے فوری بعد بند کر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کے کچھ تاخیر سے پہنچے یا کوئی مسافر آدمی مسجد میں جائے تو آگے سے نماز پڑھنے کی بجائے مسجد کو تالا لگا ہوتا ہے۔ مسجد کی انتظامیہ کو اس بات میں خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد سے فائدہ لیں۔ ان کے لیے ایسی کوئی بھی قدغن نہیں لگانی چاہیے کہ لوگوں کو عبادت سے روکا جائے، بلکہ اس بات کی خواہش کرنی چاہیے کہ جتنے لوگ بھی نماز پڑھیں گے یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، المسجد بیت کل تقی، ہر متقی کا گھر مسجد ہے۔ یہ تو ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے، کچھ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، جبکہ ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ یہاں تو پابندی اس بات پہ بھی لگا دی جاتی ہے ملک کے اندر کہ کوئی شخص نیکی کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں اگرچہ نظم کو بہتر بنانے کے لیے بس اوقات لگائی جاتی ہیں، لیکن مسجد میں اللہ کا نام لینا یا کوئی ضرورت مند آ گیا ہے تو اس کو دھتکار دینا، یہ رویے اچھے نہیں ہیں۔ بلکہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اس سے بھی گزارش کی جائے کہ آپ انتظامیہ سے کوآرڈینیٹ کر لیں اور انتظامیہ اس میں خوشی محسوس کرے کہ وہ فوراً اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ کرے۔ کان اذا اتاہ صاحب حاجہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا، اقبل علی جلسائی، آپ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور حکم دیتے، اشفعوا فلتؤجروا، سفارش کیا کرو تم اجر دیے جاؤ گے۔ سورۃ کہف کی تلاوت جمعرات کے بعد نماز مغرب پڑھنے کے بعد سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھنی چاہیے۔ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے 2 جمعوں کے درمیان اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، 7 دن تک روشنی رہتی ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا فرمان ہے، جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ بیماروں کے لیے دعا کی گزارش ہے، اللہ ان کو پہلے سے بھی اچھی صحت عطا فرما دیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر سوال مختصر ہو تاکہ اس کا جواب آسانی سے دیا جا سکے۔ کچھ بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے بہت لمبا سوال لکھ لیتے ہیں تو پھر بہت سارے سوال رہ جاتے ہیں۔ عشر جو ہے یہ 10ویں حصے کو کہتے ہیں۔ آپ زمین سے جو کاشت کرتے ہیں اپنے اخراجات جو ہیں وہ اس کے اوپر آپ کے آتے ہیں،
عشر کا اصول سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین کاشت کی جاتی ہے آسمانی پانی سے، بارش ہوئی، آپ کی محنت نہیں لگی، اسی طرح چشمے سے سیراب ہوگی، آپ کی محنت نہیں لگی۔ او کان عسریا، یہ ایسی زمینیں ہیں جن کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کے اندر عشر ہوتا ہے، 10واں حصہ آپ کو دے کے پھر کوئی چیز گھر لے کے جانی چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ڈونکی لگائی ہے، کوئی ٹیوب ویل کا بندوبست کیا ہے، یا نہری پانی کا آپ نے آبیانہ دیا ہے، یا اس طرح کے دیگر طریقوں سے پانی حاصل کر کے اس کو سیراب کیا ہے، فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ، اس میں پھر 20واں حصہ دیا جاتا ہے، 10واں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اکثر اوقات نمازی امام سے پہلے کھڑے ہو کر اقامت کہہ دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تقوموا حتى ترونی، جب تک مجھے نہ دیکھو کہ میں مصلی کی طرف آ گیا ہوں اس وقت تک کھڑے ہی نہ ہوا کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ شوہر جیل میں ہے، اس کی رہائی کے لیے اللہ عز و جلال اس کی اصلاح بھی فرمائے اور رہائی بھی فرمائے۔ وتر کی دعا رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دونوں طرح کرنی جائز ہے۔ گھر میں بہت سارے مسائل ہیں، شوہر کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ میرے گھر سے چلی جاؤ، طلاق لے لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں یہاں 3 فرمان پیش کرنا چاہوں گا۔ کسی بھی مرد کو ایسا بات بات پہ نہیں کہنا چاہیے۔ لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی بہا آخر، اگر عورت میں ایک کمی کوتاہی ہے تو اس میں اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا، کیا مرد میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی؟ تو چھوٹی سی بات پہ گھر کو توڑنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بات کو یاد رکھیں، مومن مرد ہو یا عورت ہمیشہ گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور منافق جو ہے وہ گھر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مرد کو ہر بات بات پہ طلاق کا ڈراوا دینا اور اس طرح اس کو خوف زدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے فَعِظُوهُنَّ، اگر کوئی مسئلہ بھی ہے تو واضح و نصیحت کرو، اگر واضح و نصیحت کام نہیں دے رہا تو تھوڑا سا بستر الگ کر دو۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ سے ان کو ڈرائیے، طلاق کی بات نہیں ہے۔ اور یہ مذاق سے بھی اگر آپ طلاق کہہ دیں گے، اگر یہ کہہ دیا نا کہ میں نے طلاق دے دی تو یہ ہو جائے گی۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزوں میں مذاق بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ میں نے طلاق دے دی تو وہ ہو جائے گی، بعد میں آپ 100 مرتبہ کہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اسی طرح اگر آپ نکاح کی بات کریں کہ میں نے فلاں کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیا اور اس نے کہہ دیا نا مجھے قبول ہے، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح رجوع ہے، اسی طرح غلام کی آزادی ہے، ان باتوں میں مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور عورت کو بھی بغیر کسی وجہ کے طلاق طلب نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی عذر کے طلاق طلب کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان جو ہر ایک کے لیے ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، لوگوں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہترین ہے، اور میں اپنی گھر والیوں کے معاملے میں بہت بہترین ہوں۔ تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا یہ ہے دنیا میں بہترین انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استوصوا بالنساء خیرا، خیر خواہی کیا کرو عورتوں کے ساتھ، اور ساتھ یہ حکم فرمایا عورت کو بھی ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کا خامد اس پر راضی ہے تو یہ عورت جنت میں جائے گی۔
اور آج یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کے سامنے باندھنے کی ضرورت ہے۔ مرد ہو یا عورت، بصیرت اور حکمت نہ چھوڑے، گھروں کو مضبوط کیجیے۔ یہ گھر توڑنے پہ شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان جو ہے وہ تو گھر بنانے والوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ سردی کی وجہ سے جرسی پہنی ہو تو کیا جرسی کے بازو پر مسح کرنا؟ نہیں، بازو کو دھویا جائے گا۔ مسح کا تعلق جو ہے موزوں کے ساتھ ہے اور جرابوں کے ساتھ ہے۔ آپ جرابیں پہنی ہیں یا آپ نے موزے پہنے ہیں اور باوضو ہو کے پہنے ہیں تو پھر آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والخفین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں اور موزوں پہ مسح کیا۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو ایک دن اور ایک رات مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر آپ 3 دن تک یہ رخصت قبول کر سکتے ہیں۔ کیا شادی کرنا فرض ہے اور اگر کوئی شادی نہ کرنا چاہے تو وہ گنہگار ہوگا؟ سنت کے مطابق عمل ہو تو وہ قبول ہوتا ہے۔ شادی یہ 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور آپ نے شاید وہ حدیث سنی ہو عکاف بن بشیر التمیمی کی، جب اس سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہو؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کے پاس لونڈی ہے؟ کہا نہیں۔ اس وقت کی بات ہے۔ کہا وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ، مال ہے؟ قال نعم۔ کہا مال بھی ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہو، اذن انت من اخوان الشیاطین، تم تو پھر شیطان کے بھائی ہو۔ تزوج والا انت من المذبذبین، شادی کر لو وگرنہ منافقوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے اعراض نہیں برتنا چاہیے۔ قیلولہ کس وقت کرنا چاہیے؟ قیلولہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، تم قیلولہ کیا کرو، ظہر سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا۔ اور آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ 26 منٹ اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر لے تو آپ کے صبح سے جو کام کر رہے ہیں اس کی تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور تہجد کے لیے آپ کے اندر قوت بھی پیدا ہوگی۔ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد ملازم پینشن بچوں میں برابر تقسیم کرے یا بچوں کو دے جبکہ سارے بچیوں کی شادی ہو چکی ہے؟ شادی تو ہو چکی ہے لیکن اس کے تو بچے ہی ہیں، اگر وہ زندگی میں دینا چاہتا ہے تو سب کو برابر اسے کچھ دینا چاہیے۔ کیا مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں حکم دیا کہ مرد جو ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھیں، صرف ایک نہیں 6 عذر ہونے کے باوجود بھی آپ نے نبی نے صحابی کو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن کچھ ایسے عذر ہے شرعی جس کی بنیاد پہ نماز کو گھر پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بہت موٹا تازہ انسان تھا جو چل پھر ہی نہیں سکتا تھا تو اللہ کے رسول نے اسے اجازت دے دی۔ اسی طرح عتبان بن مالک رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نبینے صحابی تھے، لیکن مسجد اور اس کے گھر کے درمیان نہر تھی، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ تو بیمار جب انسان ہو تو پھر شریعت جو ہے وہ انسان کو آسانی دیتی ہے۔ صحت مند کو یہ بات کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں پڑھے۔ اور ایک شکل جو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ صلی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فی دارہ جماعہ، آپ جماعت کروا کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو معمول نہیں بنایا جائے۔ امام بخاری کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 میں فوت ہوئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ میت اور قبرستان سے ڈر لگتا ہے، علاج فرما دے، اس کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور اس جگہ جانے کی تیاری کریں کہ ایک دن سب نے وہاں جانا ہے، اور اس سے پہلے پہلے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبزیوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیس فی الخضروات زکاۃ، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے جو جلد ختم ہو جانے والی، لیکن اس کی جو قیمت آئے گی اگر وہ قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ ظاہر ہے جب وہ قیمت اتنی اکٹھی ہو جائے جو 7.5 تولے سونے کے برابر ہے اور سال گزر جائے تو پھر اس قیمت پہ، اس مال پہ زکوٰۃ کا الگ سے اصول ہے۔ سانحہ سیالکوٹ کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت 1400 سال سے ایک ہی شریعت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی، اور آپ نے حدیث سن لی، من قتل معاہدا او ذمیا، جو شخص کسی ذمی کو یا جس سے معاہدہ ہو چکا ہے اس کو قتل کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو مسلمانوں کو قرآن و سنت کی رہنمائی لینی چاہیے، جذبات کوئی دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں یا جس کو اللہ کے رسول کا فرمان کہتے ہیں۔ نماز قصر کتنے دن پڑھ سکتے ہیں؟ 22.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، جو دوسرا سوال ہے کتنے سفر پہ؟ 3 فرسخ اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 9 میل حجازی جو ہیں برطانوی میل کو سامنے رکھے تو یہ 22.5 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اتنا اگر آپ نے سفر کیا ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کچھ یوں بھی سمجھے، اب تو جی 22.5 کلومیٹر تو شہر ہی بن جاتا ہے۔ نہیں، یہاں بھی چنگیاں اب بھی بنی ہوئی ہیں، آپ چنگی سے باہر جب نکلے تو تب اس کو اپلائی کریں۔ لیکن اگر آپ جاتے ہیں رستے میں نماز پڑھ لیں، آگے آپ کی اپنی زمین اور آفس اور فیکٹری اور کمپنی ہے تو آپ کو وہاں بھی پوری پڑھنی چاہیے۔ جمہور کہتے ہیں کہ 3 دن تک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح بخاری جو ہے اس کی روایت عبداللہ بن عباس کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ البانی اور امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ 19 دن تک آپ قصر کر سکتے ہیں۔ امام بخاری پہلی حدیث کا راوی مکی لے کر آئے ہیں اور آخری حدیث مدنی لے کر آئے ہیں، یہ کیوں؟ امام بخاری نے صحیح بخاری جو لکھی ہے پہلی حدیث بیان کی ہے حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، عبداللہ بن زبیر جو ان کے استاد ہیں حمیدی کے نام سے معروف تھے، ان سے پہلی روایت دیکھے ہیں، اور آخری روایت جو ہے حدثنی احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب 217 ہجری کو امام بخاری نے ان کے ساتھ مدینہ میں ملاقات کی ہے۔ تو پہلی حدیث مکی استاد سے اس لیے لائے یہ بتانے کے لیے کہ وحی کا آغاز مکہ سے ہوا تھا اور اختتام مدینہ میں ہوا تھا۔
خونی رشتہ کے علاوہ کوئی اور وفات پا جائے تو اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں قرآن خوانی۔ قرآن خوانی کسی کے لیے بھی کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ ثابت کیا ہے؟ جنازہ پڑھنا۔ احد پہاڑ جتنا اجر ملتا ہے اگر آپ کسی کا جنازہ پڑھیں، اور دفنا کے آئیں تو 2 احد پہاڑ جتنا اجر ملتا ہے۔ ثابت یہ ہے اس کے لیے دعا کریں جہاں بھی ہیں، یا آپ جنازے پہ آئے ہیں تو آپ نے، اللہ کے رسول نے کپڑا چہرے سے ہٹایا تو آپ نے دعا کی تھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین۔ لیکن قرآن خوانی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ بھائی آپ کا بہت شدت انتظار کی بیٹا یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی نے کیا لکھا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی آپ کو کہہ رہا ہے، یہ کسی بھائی کا سوال سلو کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتے سگر آپ اگر میں یہ سوال اپنے پاس رکھ رہا ہوں تو مجھے باہر مل لے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ دوسری شادی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ شریعت نے اس کے بارے میں جو رہنمائی دی ہے کہ دوسری شادی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب وائلنس بڑھ جاتا ہے تو پھر حکومتوں کو اس طرح کا نظام بنانا پڑتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن کس کو؟ سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے پاس مالی اور جسمانی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ دونوں گھروں کو سنبھال سکے اور وہ عدل کر سکے، اور اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر اسے ایک پہ ہی صبر کرنا چاہیے، بلکہ خوش رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سنت سمجھ کے یہ کام کرے۔ یہ کھیل تماشا نہیں کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، بلکہ دین سمجھ کے، سنت سمجھ کے یہ کام کرے۔ نتیجتاً جب انسان یہ 3 چیزوں کو سامنے رکھ کے قدم اٹھاتا ہے، پھر اس کو آن بھی کرتا ہے، پھر اس کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث نہیں بھولنی چاہیے، قیامت کو آئے گا جس کی 2 بیویاں ہوں گی، اگر اس نے اس کے ساتھ انصاف نہ کیا وَشِقُّهُ مَائِلٌ تو آدھا فالج زدہ ہوگا۔ یہ پتہ نہیں کیا لکھا۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔